गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है अमेरिका जलील हो गया, अल्लाह का अजाब, डॉक्टर इसरार अहमद प्रेडिक्शन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसरार अहमद सर की वीडियो पर रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो देखते हैं कि अल्लाह का अजाब के बारे में क्या बोले हैं, क्या जो हदीसों में हमारे नबी ने प्रेडिक्शन बताया है, तो वही चीज डॉक्टर इसरार अहमद सर इसमें बताने वाले हैं अपने बयान में। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। इस वक्त आलमी सतह पर यहूदी जमा ईसाई ब्रैकेट में कर लेंगे, और अमेरिका जमा यूरोप ये ब्रैकेट में कर लेंगे। इनका अंदर मामला क्या है, असल जो है इसमें पीछे माइंड है, मास्टर माइंड, साजिशी जहन, वो यहूद का। बाकी ईसाई आलयकार बन गए। जो 100% आलयकार है यहूद का, वो प्रोटेस्टेंट्स है। प्रोटेस्टेंटिज्म यहूद ही ने पैदा कराया था। यहूद ही ने यूरोप के अंदर सूद का रिवाज शुरू करवाया, वरना सूद हराम था। वहां पर भी यूजरी भी और कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों हराम थे। ये यहूदी ने करवाया। और फिर पहला बैंक बनवाया है इंग्लिस्तान के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो पोप के खिलाफ बगावत कराई, तो पहली बगावत हुई इंग्लिस्तान के अंदर, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग हो गया। और उसी को यहूदियों ने करार दिया, ये हमारा मॉडर्न इसराइल है, ये इसराइल हमें दिया है गॉड ने, ये जो है बरतानिया। उसके कुछ अरसे के बाद यही जो है एक्सोडस हुआ है, और वो अमेरिका में जाके आबाद हुए। लिहाजा अमेरिका को भी ज्यूज ने कहा है दिस इज अनदर इसराइल, ये है हमारे असल इसराइल, मॉडर्न इसराइल ये है। इसलिए कि जो उन्हें वहां पर इख्तिदार हासिल हुआ है, जो कुव्वत हासिल हुई है, जिस कदर दौलत उन्होंने वहां जमा की है, वहां के जिस तरीके से जकड़ लिया है हुकूमतों को, फरंग की रगे जहां बन जाए यहूद में है। ठीक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ये मुशाहदा करके आ गए थे यूरोप में। और कौन देखने वाला था कि वहां क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। फरंग की रगे जहां बन जाए यहूद। उस वक्त फरंग का इमाम था बरतानिया। ये वो सल्तनत थी जिस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आज वो फरंग का इमाम अमेरिका है। अफगान ये बरतानिया तो अब वो जो एक नज़म है कि बचपन में पढ़ी थी, लंदन ब्रिज इज गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, उसकी मिसाल है। बरतानिया की कोई हैसियत नहीं, वर्ल्ड पावर की हैसियत नहीं है। वो तो छोटा भाई उसने बना रखा अमेरिका ने अपना, तो इस हैसियत से जो है उसकी कोई हैसियत है, मतलब कोई और हैसियत नहीं। बहरहाल इन दोनों में ये है कि पीछे मास्टर माइंड, साजिशी जहन, प्लानिंग, स्कीम सारी यहूदियों। आलयकार अमेरिका सबसे बढ़कर, उसके बाद बरतानिया है। और इसमें असल प्रोटेस्टेंट्स, उनमें बैप्टिस्ट, उनमें उससे भी आगे बढ़कर इवेंजलिस्ट, जिनको कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जिनको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस। ये तमाम इस्तिलाहात आप अखबार में पढ़ते होंगे, इनको ग्रुप करते। ये असल आलयकार, इनको एक नया नाम दिया गया है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। एक यहूदी ज़ायनिस्ट है, सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, बहुत से यहूदी हैं जो ये ज़ायनिस्ट के मुखालिफ हैं। चुनांचे मेरी ह्यूस्टन में मुलाकात हुई थी डॉक्टर विश्वग्राट, बहुत बड़ा प्रोफेसर एमेरिटस यहूदी। लेकिन ये कि उसने कहा, पहले इज्तिमा में कहा, हमारा इजलास था वहां पर, हमने ये जो है बुलाया था एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों जो है वो तकरीरें करें। ने कहा था कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। उसने वो ईसाई जो आया हुआ था प्रोफेसर, उसने कहा दे आर सपोर्टिंग इसराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। इसी तरह मेरी जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल, उसमें एक यहूदी प्रोफेसर थे, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा आई एम एंटी ज़ायनिस्ट, मैं ज़ायन उनके खिलाफ। तो ज़ायनिस्ट जो है असल में एक सेक्युलर यहूदियों की तहरीक है, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो अमेरिका में बैठे। तो ये है सूरत हाल। ये जान लीजिए कैथोलिक्स जो है ये इतने प्रो यहूदी नहीं है। अब रफ्ता रफ्ता वो भी इसके अंदर आकर शामिल हो गए। यूरोप जो है ज्यादा कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स। रोमन कैथोलिक्स का ये भी आपने जुमला पढ़ सुना होगा, ये जो टर्की जो है हमारा मुल्क, ये जो कोशिश करता रहता है घुसने की यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो एक दफा जान शिराक ने कहा था, बड़ा प्यारा जुमला था, व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। ये हमारी जो यूनियन है यूरोपियन, ये तो क्रिश्चियन क्लब है, वो मुसलमान है, वो किस वजह से आना चाहता है, क्यों तो खुद दाखिल होना चाहता है। व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। लेकिन ये है रोमन कैथोलिक्स, और इनका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यही आपको मालूम है कि यूरोप ने आमतौर पर इसराइल का उतना साथ नहीं दिया जितना जो अमेरिका देता रहा है, और किसी दर्जे में उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जो है अरब फिलिस्तीनियों के लिए भी रहा है। ये मामला ईरान के बारे में भी रहा है, जिस कदर स्ट्रॉन्ग एक्शन अमेरिका लेना चाहता है, ये जो है उसके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है। वो
میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں, دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا, عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ, یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ جاتے ہیں پوری دنیا پر, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے, سب سے بڑا, اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے, باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے, مغرب کی ہے. نمبر دو ایجنڈا کیا ہے, دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil دنیا کے سامنے آ جائے, پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری, یہ معاشرتی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشین, یہ سیاسی نظام آ گیا اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ, یہ نظام کہیں نہ آ جائے. یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے, لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے. یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی, نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں, روزے پر رکھتے ہیں, زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے, چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے, حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین, اس کے سامنے وہ راستہ ہے. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک, IMF, گلوبلائزیشن, ٹرپس, ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings. They are goyams. They are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے, اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا, استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے نا ٹانگے کے آگے, اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں, تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کی جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے, چارہ تو دینا پڑتا ہے, تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے, حیوان بن جائے بالکل. شہرت کے غلام بنا دو انہیں, اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو, خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن سب میں موجود ہے لکھا ہوا, جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں, سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن, ان کو حیوان بنا دو, بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو, وہ بھی زندہ رہیں, وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے, اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک, IMF, اسٹاک ایکسچینج, ٹرپس, گلوبلائزیشن, اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا, یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے, وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے, گریٹر اسرائیل کا قیام, جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا, جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا, جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے, وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا, وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کبھی مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے, بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے. عراق ہمارا ہے, وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا, نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے, وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے,
اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال پار کیا تھا. یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا. اڑتا اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل بنے گا. سو گائز یہ تھا ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. یہ تھا بیان اسرار احمد سر کا جو کہ بہت اچھا پریڈکشن کرتے ہیں، جو ہمارے نبی حدیثوں کے تھرو بتائے ہیں انہیں پڑھ کے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو گریٹر اسرائیل مطلب جو یہودی چاہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا، وہ تو ہو کے رہے گا کیونکہ یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے تو اسے نکارا نہیں جا سکتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے یہودیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے غلط کاموں کو یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے، اور جو ہمارے کریٹر ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کاموں کو زیادہ یہ بڑھاوا دیے ہیں ابھی تک. ان کی جتنی بھی مطلب ویڈیوز آپ دیکھو گے آپ کو بہت ہی اچھی اچھی جانکاری ملے گی. اور انہوں نے جو سٹارٹنگ میں بات بولی کہ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہے ابھی آپ پوری دنیا کو دیکھو گے تو جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے تو یہودی، وہ ہے اسرائیل. اگر آپ دیکھو گے امریکہ بھلے اس کا سپورٹ کرتا ہے لیکن جو اصلی ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہودی ہی ہے. اور انہوں نے جو چیزیں بولی آگے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ابلیس ہے اس کا مین مدعا ہی ہے کہ جو ہمارے نبی کی جو ٹیچنگز ہے، جو اللہ نے جو چیزیں بتائی ہے وہ لوگوں تک نہ وہ پہنچے نہیں، تاکہ جو اسلام ہے، جو مسلمان ہے ہمیشہ بدنام ہو، اور جو مسلمان کے خلاف مطلب سازش کرنا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو. اگر آپ پوری دنیا کو دیکھو گے تو ابھی سب جو ہے وہ مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوتے، اسلام کے پیچھے پڑے ہوتے، اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی کی ٹیچنگز ہے وہ آگے آئے اور جو مسلمان ہے وہ مطلب آگے بڑھے. تو تاکہ اور جو ان کا مین موٹیو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو دبایا جائے. جیسے کہ قرآن میں بھی یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ نے یہ چیزیں بولی ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ ابھی مطلب کرنٹ سچویشن دیکھو گے فلسطین کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی، تو مسلمان ایک طرف ہے، اور جیسے سٹارٹنگ میں انہوں نے ویڈیو میں بولا کہ آپ دیکھو گے یہود و نصارہ ہے وہ ایک مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ بالکل پرفیکٹ ویڈیو تھی اور بہت کچھ جاننے کو ملا. سو گائز یہ تھا ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا. اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، لو یو گائز.